میری عطا، میں مر جاؤں گی پر اون بھائی سے شادی نہیں کروں گی۔ منسا ماں پر چہلائی تھی، ضد مت کرو منسا، یہ مت بھولو کہ تمہارے تایا ابو کے احسان ہیں ہم پر۔ پھر اس کی ایک نہ چلی، زبردستی بڑوں نے مل کر اس کا نکاح اون سے پڑھا دیا۔ بڑی اکڑ رہی تھی مجھ سے شادی نہیں کرنی، میں خود تم پر تھکتا ہوں، ویسے بھی کل صبح کی فلائٹ سے میں ہمیشہ کے لیے لندن جا رہا ہوں، بس آئے رائے تمہیں اپنے نام کر لوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کی طرح بڑا تھا۔ پھر پوری رات اسے سزا دینے کے بعد کسی کو بغیر بتائے گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ تائی اماں اس سے نفرت کرنے لگی تھی، لیکن جب 2 ماہ بعد وہ حاملہ ہوئی تو منسا نے رو رو کر آنکھیں لال کر لی تھی۔ آج نکاح کے نام پر اس کے ساتھ کھلواڑ ہوا تھا۔ تھر تھر کانپتے وجود کے ساتھ اس مغرور شخص کا انتظار کر رہی تھی، جس کی شادی عام لڑکیوں جیسی نہیں تھی، انتہائی ایمرجنسی میں کی شادی یہ کہ اس کے لیے ایک سزا بننے والی تھی۔ وہ آنسو بہا رہی تھی۔ اون حیدر کے کمرے میں بیٹھی وہ اپنے آپ کو سزا کے لیے تیار کر چکی تھی۔ اس کمرے میں کوئی پھولوں کی سجاوٹ نہیں کی گئی تھی۔ وہ خود بھی سادہ سے ایک گلابی رنگ کے سوٹ میں مبلوس بیڈ کے کنارے پر ٹکی بیٹھی تھی، جب ایک دم ہی کمرے کا دروازہ کھلا۔ اون کمرے میں آ کر اس سے گھورنے لگا۔ اوہو، بڑی اکڑ رہی تھی، بڑا غرور ہے تمہیں اپنے اوپر، تم ہو کیا چیز، اوقات تو تمہاری کچھ نہیں۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میرے کی گناہ کی سزا ہو تم نے اور تمہاری ماں نے جس طرح ڈرامہ کر کے یہ زبردستی نکاح کروایا، اس کی سزا میں تمہیں دے کے رہوں گا۔ اس کے بازو کو ہاتھ سے دبوچے وہ اس کے نازک وجود پر اپنی گرفت مضبوط کر چکا تھا۔ بدنامی کا داغ تم نے اپنے ماتھے پر لگایا، اور پھر بھی تمہارے نخرے آسمان کو چھو رہے تھے۔ آج بتاتا ہوں تمہیں کہ زبردستی شادی کرنا کیا ہوتا ہے۔ یہ کوئی ظلم تم پر نہیں بلکہ مجھ پر ہوا ہے، اور اس کی سزا میں تمہیں دوں گا۔ اون بھائی، خدا کے لیے مجھے چھوڑیں۔ درد سے کراتے وہ بھول چکی تھی کہ ان دونوں کے درمیان ایک نیا رشتہ قائم ہو چکا ہے۔ حساب تو تمہیں دینا ہی پڑے گا منسا بی بی، میرے سارے ارمان، سارے امیدوں پر تم نے پانی پھیرنا چاہتی تھی نا۔ میرے مستقبل کو داؤ پر لگا کر تمہاری ماں نے یہ کھیل کھیلا اور مجھے زبردستی کی بندھن کو گلے میں لٹکانے پر مجبور کر دیا۔ اب تو میں تم سے سارے حقوق وصول کر کے ہی جاؤں گا۔ اون نے جیسے ہی اس کے وجود کو چھوا تو وہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ خدا کے لیے میرے ساتھ یہ سب نہ کریں، میں ابھی اس رشتے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وہ اس کی منت سماجت کر رہی تھی، لیکن اون پر تو جیسے وحشت سوار تھی۔ اس نے منسا کو بیڈ پر گرا دیا، پھر اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، تم نے ہوشیاری کا یہ کھیل میرے ساتھ کھیلنا چاہا، اب دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ وہ زبردستی اس سے اپنا حق لے رہا تھا۔ منسا بے بسی سے اس کے سامنے لیٹی تھی۔ اس کا ساخت وجود اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ اس وقت کیا محسوس کر رہی ہے۔ آنسو کے 2-3 قطرے اس کی آنکھوں سے ٹپکے تھے۔ اون اپنا غصہ اور جنون اس پر نکالنے کے بعد اب واش روم میں تھا۔ نہانے کے بعد وہ تیزی سے تیار ہونے لگا، جبکہ وہ مسلسل اپنے سے صاف کرتے اپنے ہاتھوں کو دیکھے جا رہی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے اس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے جب اس نے اون حیدر کو بیگ تیار کرتے ہوئے دیکھا۔ اس کا پاسپورٹ، ویزا، سب کچھ تیار تھا۔ ویسے تو میری فلائٹ 8 بجے کی ہے، لیکن میں ابھی اور اسی وقت جا رہا ہوں۔ جس طرح ابو نے میرے ساتھ زبردستی کی ہے، اسی طرح میں بھی انہیں بغیر بتائے یہ ملک چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جو خواب میں نے دیکھے ہیں میں انہیں کسی قیمت پر ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ منسا کی آنکھوں میں نفرت سے دیکھتا وہ اسے سب کچھ بتا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد بیگ اٹھا کر بغیر اس کی طرف دیکھے وہ ظالم اس کمرے سے جا چکا تھا۔ منسا اٹھی، اپنے ٹوٹے بکھرے وجود کو سمیٹتی بمشکل واش روم میں گئی۔ صبح پورے گھر میں ہنگامہ مچ گیا۔ اون گھر چھوڑ کے جا چکا تھا۔ وہ کسی سے ملے بغیر، کسی کو بتائے بغیر پاکستان سے جا چکا تھا۔ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا، اسی کی وجہ سے میرا بیٹا۔ وہ سسکیاں لے لے کر رونے لگی۔ کاش وہ کبھی علینا کے گھر نہ جاتی، کاش اس دن بارش نہ ہو رہی ہوتی، کاش وہ ایک یتیم لڑکی نہ ہوتی۔ اتنے سارے کاش ایک دم سے ہی اس کے ہونٹوں سے آہ بن کر نکلے تھے۔ کوئی اسے روتے ہوئے دیکھ کر کہہ سکتا تھا کہ اون حیدر کبھی اس کے لیے کسی تناور درخت کی طرح تھا، جو آج یوں زندگی کے محاذ پر اسے تنہا لڑنے کے لیے چھوڑ گیا تھا۔
ماضی کی یادیں گتھیاں بن کے اس کی آنکھوں میں چبھی تھی۔ اون بھائی امی سے کہیں مجھے شفا کالج میں ایڈمیشن لینے دیں، وہ آگے پڑھنے سے انکار کر رہی ہے۔ منسا اون کے کندھے سے لڑکی اس سے اپنی سفارش کرانا چاہتی تھی۔ تم ہی سمجھاؤ اون بیٹے اسے، اس کے سر پر باپ نہیں، یتیم لڑکیوں کو پھونک پھونک کر قدم رکھنے چاہیے۔ بس میں اس کی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ چاچی کے چہرے پر افسردگی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں چاچی آپ؟ آج کل کا دور ایسا نہیں کہ لڑکیوں کی کم عمری میں ہی شادی کر دی جائے۔ اس قابل ہوگی کہ کل کو کچھ اونچ نیچ ہوگی تو زندگی کی کھٹانیوں کا ہمت سے سامنا کر سکے۔ منسا بہت خوش ہو کر اون کو دیکھ رہی تھی جو ہمیشہ سے اس کی سپورٹ میں کھڑا رہتا۔ پھر اون کے کہنے پر ہی امی نے اس سے آگے پڑھنے کی اجازت دے دی۔ پھر اپنی سہیلی علینا کے ساتھ جا کر وہ کالج سے ایڈمیشن فارم لے آئی۔ منسا کی امی نسرین بیگم ایک بیوہ عورت تھی۔ منسا ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ اپنی پورش میں اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے ساتھ والے پورشن میں اس کے تایا ابو کا تھا حیدر میر، جن کے 3 بچے تھے۔ اون ان کا اکلوتا بیٹا تھا جبکہ 2 بیٹیاں تھیں، فریحہ اور ثانیہ۔ فریحہ کی شادی ہو چکی تھی جبکہ ثانیہ ابھی کالج میں پڑھ رہی تھی، جبکہ اون یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ ایک متوسط طبقے کا گھرانہ تھا، لیکن اون کی آنکھوں میں بہت سے خواب تھے۔ وہ اپنی زندگی میں بہت کچھ کرنا چاہتا تھا۔ یونیورسٹی میں کتنی ہی لڑکیاں تھیں جو اس سے دوستی کرنے کے لیے بےتاب رہتی تھی۔ 1-2 تو اس کے سامنے اظہار بھی کر چکی تھی۔ وہ تھا بھی بہت ہینڈسم اور خوبصورت، لمبا گورا چٹا رنگ۔ وہ اپنی خوبصورت پرسنالٹی کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اس کی خواہش تھی لندن جانے کی اور اس کے لیے وہ خوب جدوجہد بھی کر رہا تھا۔ نسرین بیگم کی اپنی جٹھانی سے کبھی بھی نہ بن پائی تھی، باوجود اس کے کہ اب وہ بیوہ ہو چکی تھی۔ اس کے باوجود بھی ان کی جٹھانی عالیہ کے دل میں ان کے لیے پرخاش تھی۔ نسرین بیگم کا شوہر فوج میں تھا، وہ جوانی میں ہی شہید ہو گئے تھے۔ اب ان کی بیوگی کا یہ دور جس طرح نسرین نے کاٹا تھا وہ ہی جانتی تھی۔ جیٹھ حیدر میر سے تو وہ بات بھی نہ کرتی تھی کیونکہ ان کی بیوی نہایت ہی شکی مزاج کی تھی۔ منسا کبھی کبھار ان کے پورشن میں آتی تو علی بیگم کے ماتھے پر تیوری چڑھ جاتی۔ اسے یہ لڑکی زہر لگتی تھی جو ان کے کندھے سے لٹک لٹک کر باتیں کیا کرتی تھی۔ ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی، صرف 17 سال۔ اون کو اکثر کہتی اگر اس کا کوئی بڑا بھائی ہوتا تو بالکل اون جیسا ہوتا۔ اون بھائی آپ میرے سگے بھائی جیسے ہیں۔ اون بھی اس بن معافی کے بچی کا بہت خیال رکھتا، اس کو احساس نہ ہونے دیتا کہ وہ ایک یتیم لڑکی ہے، باپ کی شفقت سے محروم۔ جہاں تک ممکن ہوتا اس کی ہر فرمائش پوری کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ پھر کالج میں ایڈمیشن لینے کے بعد جیسے اس کی زندگی میں ایک بڑا بدلاؤ آیا۔ امی اسے گھر سے باہر کبھی بھی نکلنے نہیں دیتی تھی، لیکن یہاں نئی نئی دوستیں ملی تو زندگی میں جیسے رونق لگ رہی تھی۔ واہ تم کتنی کیوٹ ہو، وہ کالج کی رائداری میں بیٹھی تھی جب ایک لڑکی اس کے پاس چلی آئی، دلچسپی سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کون ہیں؟ وہ معصوم 3rd ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں، تم مجھ سے دوستی کرو گی؟ مہک نے ہی اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا۔ اگرچہ عمر میں منسا سے بڑی تھی لیکن منسا کو انکار کرنا اچھا نہیں لگا۔ اس نے جھٹ سے مہک کا ہاتھ تھام لیا۔ چھٹی کے بعد وہ علینا کے ساتھ گھر جا رہی تھی جب علینا اسے سخت سنانے لگی، کیا ضرورت تھی مہک سے دوستی کرنے کی، اس کی شہرت اچھی نہیں۔ وہ اسے تنبیہ کر رہی تھی، ارے اس نے اتنی پیار سے کہا تو مجھے اس سے دوستی کرنی ہی پڑی، اور ویسے بھی وہ عمر میں مجھ سے بڑی ہے، میں کیسے انکار کر سکتی تھی؟ منسا نے معصومیت سے کہا تو علینا نے اپنا سر پیٹ لیا۔ پھر اسے پتہ ہی نہ چلا کہ وہ اپنی ساری دوستوں سے دور ہوتی گئی اور مہک سے اس کی دوستی گہری ہوتی چلی گئی۔ وہ ایک انتہائی امیر فیملی سے تعلق رکھتی تھی، اپنی کار میں آنا جانا، خوب عیاشی کرنا جیسے اس کا وطر تھا۔ منسا کو حیرت ہوئی جب وہ اسے مہنگے مہنگے گفٹ دینے لگی۔ اب اگلے مہینے علینا کی برتھ ڈے تھی۔ علینا نے اسے ابھی اپنی برتھ ڈے پارٹی میں انوائٹ کیا تھا۔ اس نے اپنی ساری الماری چھان ماری لیکن کوئی بھی ڈھنگ کا سوٹ نہ ملا جو علینا کی برتھ ڈے پارٹی پہ پہن کر جا سکے۔ ایک تو میرے پاس ایک بھی سوٹ اس کا ایسا نہیں ہے کہ میں کہیں جانے کے لیے پہن سکوں۔ اس نے رونا دھونا مچا دیا۔ نسرین بیگم پریشان ہوگی، کوئی ضرورت نہیں ہے اس برتھ ڈے پارٹی میں جانے کی، میں تمہیں رات کو نہیں جانے دوں گی۔ انہیں یہی بہانہ نظر آیا تو منسا کو ڈانٹنے لگی، ہرگز نہیں امی، میری بیسٹ فرینڈ کی برتھ ڈے ہے اور میں ضرور جاؤں گی۔ وہ پہلی بار ضد کر رہی تھی تبھی اچانک وہاں اون آ گیا۔ اسے دیکھ کر منسا کا چہرہ کھل اٹھا۔ اون بھائی پلیز مجھے ایک جوڑا دلوا کر لے آئیں مال سے۔ وہ اس کی منتیں کرنے لگی، شرم کرو منسا، تمہارے اندر تو لحاظ ہی ختم ہو گیا ہے۔ نسرین بیگم شرمندہ سی ہو کر اون کو دیکھ رہی تھی، ارے کیا پریشانی ہے میری گڑیا کو؟
اور نے پیار سے اسے دیکھا تھا۔ فضول کی دوستیاں پال رکھی ہیں، نہ جانے کس کی سالگرہ ہے، وہاں جانے کے لیے اتاولی ہو رہی ہے۔ سوٹ چاہیے نیا، نسرین بیگم منسا کو گھورتی ہی ان کو بتا رہی تھی۔ ارے بس اتنی سی بات، چلو ابھی میں اپنی گڑیا کو سوٹ دلوا کر لاتا ہوں۔ اور نے بائک کی چابی نکالی اور منسا چٹ پٹ تیار ہوگی اور پھر ایک نیلے رنگ تھا سادہ سا سوٹ لے گئی۔ ساتھ ہی وردا کے لیے بھی اس نے ایک پرفیوم خرید لیا گفٹ کے طور پر۔ شام کو تیار ہو کر جب وہ تائی امی کے پورشن میں گئی ان کو بلانے تو صالحہ بیگم نے زہریلی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ ہمیشہ ہی اسے تائی امی کی نظروں سے ڈر لگتا تھا۔ وہ ان بھائی کہاں ہیں؟ ابھی بھی انگلیاں چٹکاتے تائی امی سے وہ نظریں چکائے پوچھ رہی تھی۔ کیا کام پڑ گیا تمہیں اس سے؟ انہوں نے زہر خند لہجے میں کہا تھا۔ وہ منسا کے منہ سے آواز بھی نہ نکلی، تبھی سامنے والے کمرے سے اون نکلا۔ آگے منسا تم تیار ہو کر وہ حیرت سے اپنی اس چھوٹی سی کزن کو دیکھ رہا تھا۔ آج وہ بہت بڑی بڑی سی لگ رہی تھی۔ لمبے لمبے بال شانوں پر بکھرے اور سمپل سے سوٹ میں بھی وہ پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ واہ بھائی، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ تم اتنی بڑی ہو گئی ہو، پوری اماں لگ رہی ہو۔ اور اسے چھیڑ رہا تھا جبکہ وہ شرما رہی تھی۔ عالیہ بیگم نے نفرت سے منسا کو دیکھا تھا۔ عرصہ پہلے حیدر صاحب نے اس کے حوالے سے ایک بات کہی تھی، میں ایسا کبھی ہونے نہیں دوں گی۔ انہوں نے پر عزم ہو کر دل میں سوچا تھا۔ یہ کہاں لے آئے ہو تم مجھے؟ اون منسا کے بتائے ہوئے پتے پر اس پوش علاقے میں آیا جہاں صرف بنگلوز ہی تھے۔ خوبصورت کوٹھیوں اور بنگلوں سے سجائے ہوئے یہ علاقہ بہت امیر قبیلوں کی رہائش گاہ تھی۔ مہک یہی رہتی ہے اون بھائی، وہ دیکھو وہ سامنے سفید بنگلہ، وہی اس کا گھر ہے۔ منسا نے انگلی کے اشارے سے کر کے اسے ایڈریس بتایا تھا۔ اور اسے اس بنگلے کے سامنے چھوڑ کر چلا گیا۔ شام کے 6 بج رہے تھے اور برتھ ڈے پارٹی 8 بجے تھی۔ منسا نے حساب لگایا 9 بجے تو گھر واپس چلی جائے گی۔ مہک نے اسے کہا کہ وہ اپنے بھائی سے کہہ کر اسے گھر بھجوا دے گی، ڈونٹ وری، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب وہ اس سفید بنگلے کے سامنے کھڑی اندر جاتے ہوئے ہچکچا رہی تھی۔ یہ نیلی پری کون ہے؟ اچانک ہی ایک چنچل شوخ آواز سے منسا گھبرا کر پلٹی تھی۔ سفید ٹی شرٹ بلو جینس میں وہ لڑکا کار کی چابی انگلی پر گھماتا اسے توسیع نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ منسا بری طرح کانپنے لگی، تبھی اندر سے مہک اس سے آتی ہوئی دکھائی دی تو اس سے کی جان میں جان آئی۔ کیوں تنگ کر رہے ہو جنید میری فرینڈ کو؟ مہک نے ہی اسے گھور کر دیکھا تھا جبکہ جنید کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی تھی۔ کم عمری کی معصومیت منسا کے چہرے پر تھی، اوپر سے نیلے رنگ کے سادے سے سوٹ اور کھلے بالوں نے اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیا تھا۔ جنید کی نظریں اس سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی جبکہ منسا اس کی نظر سے بہت گھبرا رہی تھی اور جہاں بھی جا رہی تھی جنید کی اندر تک چھید کر دینے والی نظریں اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ مہک دوسرے مہمانوں کے ساتھ مصروف تھی۔ منسا کا بس نہ چل رہا تھا کہ ابھی وہ رسی جگہ وقت یہاں سے غائب ہو جائے۔ شاید اس نے یہاں کر غلطی کی کیونکہ اس ماحول سے وہ ایڈجسٹ نہ ہو پا رہی تھی۔ رنگ ببو کا طوفان ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ ایک واحد وہی لڑکی تھی جو شلوار قمیض میں ملبوس تھی، ورنہ تو ساری ہی لڑکیاں ٹاپ سکرٹ میں تھی اور دوسری طرف لڑکے بھی اسی پارٹی میں شریک تھے جو خوب کیک لگا رہے تھے، ہنسی مذاق کے محفل کا مزہ لوٹ رہے تھے، جبکہ مہک بھی اپنے ایک بوائے فرینڈ سے چپکی کھڑی تھی۔ لگ رہا تھا کہ وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ لگتے ہے اب آپ کو بھی کسی کی کمپنی کی ضرورت ہے۔ کونے میں تنہا کھڑی تھی جب اچانک ہی جنید اس کے قریب آیا تو وہ ڈر کے مارے اچھل پڑی۔ مائی گاڈ، پہلی بار کسی لڑکی کو اس طرح سے دیکھ رہا ہوں۔ تمہارا ڈرنا جھجکنا بائی دا وے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اس کی نظریں منسا کے چہرے پر فوکس تھی۔ منسا کا وجود لرزانے لگا، اسے کچھ بھی اچھا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ مہک پلیز مجھے گھر جانا ہے، تم مجھے گھر ڈراپ کروا دو۔ چند لمحے بعد ہی وہ مہک کے کان میں سرگوشی کر رہی تھی۔ ارے ابھی تو میں نے کیک بھی نہیں کاٹا، وہ پارٹی شروع بھی نہیں ہوئی، تم ابھی سے جانے کی بات کر رہی ہو؟ مہک نے ناراضگی سے اسے دیکھا تھا۔ وہ بس میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، گھبرا کر وہ یہی بہانہ بنا سکی تھی۔ مہک نے پریشانی سے اس کو دیکھا جس کی پیشانی پر پسینے کے سفید قطرے چمک رہے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، ڈونٹ وری، میں تمہیں ابھی گھر سے جاتی ہوں، تم پریشان مت ہو۔ مہک نے بڑے پیار سے اس کی گال کو چھوا تھا۔ جنید کم ہیئر، مہک میں کسی کو آواز دی تو منسا کی جان نکل گئی۔ جنید ایک لمحے میں اس کے پاس پہنچا تھا۔ یار پلیز میری فرینڈ کو اس کے گھر ڈراپ کر دو، آئی پرومس تمہارے آنے تک میں کیک کٹنگ نہیں کروں گی۔ مہک جنید کو بھیج رہی تھی اسے ڈراپ کرنے کے لیے، یہ دیکھ منسا کی جان نکل گئی۔ نہیں نہیں، ورنہ بس میں تم
مجھے موبائل دے دو، میں گھر سے ہی کسی کو بلا لیتی ہوں۔ ہرگز جنید کے ساتھ جانے کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ اوکے ٹھیک ہے، یہ لو میرا موبائل اور کار کر لو۔ مہک نے اسے فوراً موبائل دے دیا جبکہ جنید کا منہ اتر گیا۔ السلام علیکم اون بھائی، کیا آپ مجھے لینے آ سکتے ہیں؟ دوسری طرف کال اٹھائی لی گئی تھی تو بغیر سانس لیے منصر نے فوراً ہی اپنا مدعا بیان کیا تھا۔ دوسری طرف اون حیران رہ گیا، لیکن اس نے منصر سے کہا کہ وہ پریشان نہ ہو، وہ ابھی اسے لینے آ رہا ہے۔ راستے میں بار بار اون اس سے پوچھتا رہا کہ وہ پارٹی چھوڑ کے اتنی جلدی کیسے واپس آ گئی، لیکن منصا بالکل خاموش تھی۔ اسے وہاں جا کر بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ آئندہ وہ مہک کے گھر نہیں جائے گی۔ جیسے ہی اون نے اسے گیٹ پر اتارا تو ساتھ ہی ایک نصیحت بھی کی، دوستی کی اگر اپنے برابری کے لوگوں سے ہو تو اچھا ہے منصا۔ ان کی بات پر اس نے شرمندگی سے سر ہلا دیا تھا۔ وہ جلدی سے اندر گئی۔ نسرین بیگم اسے دیکھ کے حیران تھی، اتنی جلدی واپس آ گئی تم؟ ہاں، وہ میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، منصر نے بات بنائی۔ ماشاءاللہ میری بیٹی لگی نا نظر، اتنی پیاری لگ رہی تھی، جبھی تمہیں جانے نہیں دے رہی تھی۔ نسرین بیگم نے پیار سے اسے دیکھا تھا۔ اب اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ مہک سے دوستی ختم کر دے گی، اس لیے اس سے دور دور رہنے لگی۔ مہک اس بات پر اس سے خفا رہنے لگی، لیکن اسے بھی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ کبھی اس کے گھر نہیں جائے گی۔ دوستی اپنے برابر کے لوگوں میں ہو تو بہتر ہے۔ اسے ان کی بات اچھی طرح یاد تھی، اور پھر وہ لڑکا جنید، کس قدر غلیظ نگاہیں تھی اس کی، یہ سوچ کر اسے چھڑ سی آ جاتی۔ دوسری طرف اون بھی آج کل بہت خوش تھا۔ اس کی اتنی محنت کے بعد MBA کی ڈگری کمپلیٹ ہو چکی تھی اور اب وہ باہر جانے کی تیاری پر توڑ رہا تھا۔ ویزے کی درخواست تو اس نے دے دی تھی، ساتھ ہی لندن میں 2-3 جگہ آن لائن انٹرویو بھی دے چکا تھا۔ اسے خود پر یقین تھا وہ کہ اتنا قابل ہے کہ اسے باہر نوکری مل جائے گی۔ ثانی کی منگنی ہو چکی تھی، لیکن ابو کے اب عمر ہو چکی تھی۔ ساری زندگی انہوں نے پورے خاندان کا بوجھ اپنے کندھوں پر اکیلے اٹھایا تھا۔ اون چاہتا تھا کہ اب وہ اپنے خاندان کا بوجھ خود اپنے کندھوں پر اٹھائے، لیکن ان میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ آنے والی زندگی میں کیا طوفان آنے والا ہے۔ منصا اب سیکنڈ ایئر میں تھی۔ وہ لاکھ مہک سے دوستی ختم کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن پھر بھی اس کی دوستی ابھی تک چل رہی تھی۔ چونکہ کالج کا لاسٹ منتھ تھا، جلد ہی پیپر ہونے والے تھے، اس لیے وہ دن رات پڑھائی میں مصروف تھی۔ اس دن اس کا لاسٹ پیپر تھا۔ وہ کالج جانا انتہائی ضروری تھا، لیکن موسم اس قدر خراب ہو رہا تھا کہ نسرین بیگم پریشان ہوگی۔ جانا ضروری ہے امی، ورنہ میں فیل ہو جاؤں گی۔ منصا خود بھی خوفزدہ تھی موسم کے تیور دیکھ کے۔ وہ کالج وین میں آ جاتی تھی، لیکن اس دن چھٹی کے وقت اچانک ہی تیز بارش شروع ہو گئی اور وین والے انکل نے بھی چھٹی کر لی۔ وین میں آنے میں والی ساری لڑکیاں غصے میں تھی، لیکن زیادہ پریشانی تو مائرہ تھی۔ وہ ساری لڑکیاں ایک کالونی کی تھی، جبکہ منصا اس سب سے سائڈ ایریا میں رہتی تھی۔ کیا ہو منصا، کیوں پریشان ہو؟ مہک کا آنا اسے کسی خوشگوار جھونکی کا احساس ہوا۔ وہ میری کالج کی وین نہیں آئی اور بارش دیکھو کتنی ہو رہی ہے، اب میں گھر کیسے جاؤں گی؟ کیا تم مجھے موبائل دے سکتی ہو؟ میں اون بھائی کو بلا لیتی ہوں کال کر کے۔ سوری ڈیئر، موبائل تو آف پڑا ہے، تم ایسا کرو میرے ساتھ چلو، میں تمہیں چھوڑ دیتی ہوں۔ اسے اپنی کار میں آنے کی آفر کر رہی تھی۔ تیز برستی بارش، خطرناک موسم، منصا کچھ ہچکچا رہی تھی، لیکن تھوڑے ہی فاصلے پر تو اس کا گھر ہے۔ وہ بے فکر ہو کر اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ راستے میں مہک اس کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہی تھی، اسے پتہ ہی نہ چلا وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ یہ تم مجھے کہاں لے آئی ہو؟ منصا نے ناراضگی سے اسے دیکھا تھا۔ مہک اسے اپنے بنگلے پر لے آئی تھی۔ کوئی تم سے ملنا چاہتا ہے، وہ تم سے ملنے کے لیے بے چین ہے۔ منصا پلیز ایک بار اس کی بات سن لو، مہک نے بڑے پیار سے اسے سمجھایا، لیکن منصا کی حالت بہت بری تھی۔ اس کا کپکپاتا وجود، جو بارش میں بھیگ کر اور بھی زیادہ گیلا ہو گیا تھا، گیلے کپڑے، خراب موسم اور پریشانی نے ہلکی ہلکی جسم میں حرارت پیدا کر دی تھی۔ دوسری طرف مہک نے بھی اسے دھوکہ دیا تھا، جو گھر جانے کا کہہ کر اسے یہاں لے آئی تھی اور اس کے ساتھ اندر آنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ چلو میرے روم میں چلتے ہیں، مہک نے کہا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ مجھے گھر جانا ہے، ورنہ پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے۔ وہ بڑی پریشانی میں تھی۔ ارے میری گڑیا، اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ مہک نے اس کے سامنے چٹکی بجائی۔ بس جنید آنے والا ہے، جب تک تم کپڑے بدل لو، ایسا کرو میرے کپڑے پہن لو، ایسا نہ ہو تمہیں بخار ہو جائے۔ مہک نے اسے الماری سے ایک سوٹ نکال کے دیا تھا۔ منصا کو بہت غصہ آیا تھا، لیکن ایسا لگ رہا تھا سچ میں ہی اس سے بخار ہو جائے گا۔
اب اسے کپڑے تبدیل کر لینے چاہیے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ شکاری اپنا جال بچھا چکے ہیں اور وہ جلد ہی اس جال میں پھنسنے والی ہے۔ بغیر سوچے سمجھے مہک کے واش روم میں گئی اور اس نے اپنے کپڑے تبدیل کر لیے۔ اب وہ اپنے جسم کو آرام دہ محسوس کر رہی تھی۔